تو گویا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد متعین کرتا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقصد انسان کو بتلا دیا، خود انسان اپنی عقل اور فہم سے اس مقصد کو متعین نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان تو خواہشات کا بندہ ہے، اپنی فطری خواہشات کے تابع ہے۔ اگر اس کو پوچھا جائے آپ کے زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ تو یہ کہے گا بھی کھانا میرا مقصد ہے، پینا میرا مقصد ہے، سونا میرا مقصد ہے، جاگنا میرا مقصد ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنا میرا مقصد ہے، اس کے علاوہ تو مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ مافوق العقل ایک بات ہے کہ آپ کی اس پوری زندگی کا گول کیا ہے۔ یہ وہی بتا سکتا ہے جسے زندگی عطا کی ہے، جس نے آپ کو حیات جاویدانی دی ہے، وہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ تمہیں میں نے حیات کس لیے دی ہے، تمہیں میں نے کس لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے ایک سائنٹسٹ کو ایک پروڈکٹ بناتا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کے کیا فوائد ہیں، میں نے کس مقصد کے لیے بنائی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے ہمیں یہ حیات اور زندگی دی ہے، اس نے ہمیں اس زندگی کا مقصد بتا دیا کہ تمہیں جو زندگی دنیا کے اندر دی ہے، یہ کھانے کے لیے نہیں دی، یہ پینے کے لیے نہیں دی، یہ خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ یہ تو تمہاری ضرورت ہے کہ تاکہ تم کھاؤ تو زندہ رہ سکو، تاکہ تم پیو تو زندہ رہ سکو، تاکہ خواہشات پوری کرو تو اس سے تمہارے توازن و تناسل اور تمہاری معاشرتی زندگی جو ہے قائم و دائم رہ سکے۔ یہ اس مقصد کے لیے کہ تمہارا مقصد حیات یہ نہیں ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ فرمایا کہ میری عبادت اور اطاعت ہے، میری معرفت اور پہچان ہے، کہ تو دنیا میں جا کے تم مجھے پہچانو کہ یہ دنیا جو میں نے بنائی، یہ اونچے آسمان، یہ وسیع زمین، یہ لہلہاتے سبزے اور یہ خوبصورت آبشاریں، یہ رواں دریا، یہ سمندر کی ٹھاٹھیں، یہ پوری کائنات اور یہ چمکتے ستارے اور فلکیات کے نظام جو بنائے ہیں، وہاں دنیا میں جا کر ان چیزوں کو دیکھ، اور دیکھ کر تو اس کے مالک اور خالق کو پہچان۔ اس لیے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق محض اپنی عبادت کے لیے کی ہے، لیعبدون، عبادت کے لیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ لیعرفون، تاکہ مجھے پہچانیں، مجھے پہچانیں۔ وہ دنیا کے اندر آ کر وسیع زمین کو دیکھیں تو سوچیں کہ اس کے بنانے والا تو اس سے بھی زیادہ وسیع ہوگا، وہ تو واسع ذات ہوگی جس نے اتنی بڑی وسیع زمین بنائی۔ بلند آسمانوں کو دیکھ کے سوچیں کہ جس نے اتنے بلند آسمان بنایا اس کی اپنی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ جسے گنے کے رس میں مٹھاس رکھی ہے اس کی اپنی مٹھاس و شیرینی کا عالم کیا ہوگا۔ جس نے شہد کو میٹھا پیدا کیا ہے اس کی اپنی مٹھاس کتنی ہوگی۔ جس شہد کو منہ میں لیتے ہیں تو منہ میٹھا ہوتا ہے، شہد کا نام لیتے ہیں منہ میٹھا ہوتا ہے، تو جس نے یہ شہد پیدا کیا ہے اس کا نام لیں گے تو منہ کتنا میٹھا ہوگا۔ تو یہ دنیا میں آ کے اللہ کو پہچانتا ہے، یہ وسیع کائنات کو دیکھ کے سوچتا ہے کہ جس نے بنائی ہے وہ کتنا وسیع ہوگا۔ یہی دنیا میں آنے کا مقصد لیعرفون، تاکہ تم اللہ کو پہچانو۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ پہچان لیتا ہے تو اس کے لیے عبادت آسان ہو جاتی ہے۔